بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں ہاتھ اٹھانے کا مکمل طریقہ۔ احناف کے نزدیک نماز میں ہاتھ کس طرح اٹھائے جائیں؟ مرد کے لیے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اس طرح اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر ہو جائیں۔ اسی طرح گٹے بھی کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ انہ رأى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ باب استحباب رفع الیدین فی تکبیرۃ الاحرام۔ حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہی تو آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو گئے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، عن وائل بن حجر قال انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی تکاد ابہاماہ تحاذی شحمۃ اذنیہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ باب موضع الابہامین عند الرفع۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے آپ کے کانوں کی لو کے برابر ہو گئے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، قال ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ انا کنت احفظکم لصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کے طریقے کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب تکبیر تحریمہ کہی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا۔ اب ان تین حدیثوں میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے اوپر والے حصوں تک اٹھایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں کی لو کے برابر کیا، یعنی کان کے اس والے حصے کے برابر۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھایا۔ تو احناف کا یہ طریقہ ہے کہ ان تینوں روایتوں پر اس طرح عمل کیا جائے کہ اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے مرد کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے جو یہ سرے ہیں یہ کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جائیں، اور جو انگوٹھا ہے یہ کانوں کی لو کے اس طرح سے برابر ہو جائے، اور یہ جو گٹا ہے یہ کندھوں کے برابر ہو جائے۔ اس طرح سے تین حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، اور اس طرح سے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور انگلیوں کے سرے کانوں کے اوپر والے حصے کے برابر اور گٹے کندھوں کے برابر ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے تین حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ہے طریقہ احناف کا صحیح، احادیث سے ثابت ہے۔ اور ہاتھ اٹھانے کی جو کیفیت ہے
وہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو ہاتھ اٹھاتے وقت ذرا سا کھول لے، نہ بالکل بند کرے اور نہ زیادہ پھیلائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاة نشر اصابعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنی انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، باب نشر الاصابع عند التکبیر، اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263، اور حدیث نمبر 458، باب نشر الاصابع عند رفع الیدین۔ تو ہاتھوں کی انگلیوں کو نہ بالکل بند کرنا ہے اور نہ زیادہ کھولنا ہے، بلکہ جو عادت کے مطابق اٹھاتے ہیں ذرا سا فاصلہ رکھنا ہے انگلیوں کے درمیان۔